بسم الله الرحمن الرحيم میں جبریل یہ بات لے کر آئے اللہ کی طرف سے، لن تموت نفس حتی تستکمل رزقہا، جب تک تیرا رزق پورا نہیں ہوتا تجھے موت نہیں چھو سکتی، لہذا کیا کرو، الا فاجملوا فی الطلب واتقوا اللہ۔ تو دیکھو دوڑ لگانا چھوڑ دو، کمپٹیشن چھوڑ دو اور اللہ پہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور کمائیوں میں خوبصورت طریقے سے لگو۔ یہ کیا لگنا ہے کہ تمہارے باتھ روم میں بھی سودے ہو رہے ہیں اور تم روٹی کھاتے ہوئے بھی سودے کر رہے ہو، اور بیوی بات کرنا چاہتی ہے تم کان سے فون لگا کر بیٹھو، بیٹا بات کرنا چاہتا ہے تم کان سے فون لگا کر بیٹھو، بچی بات کرنا چاہتی تم کان سے فون لگا کے بیٹھے ہو۔ کچھ اپنے لائف سٹائل کو تو دیکھو کہ کیا یہی زندگی ہے؟ الا فاجملوا فی الطلب واتقوا اللہ، پھر فرمایا دیکھو رزق کو جمع کرنے کے چکر میں، جوڑنے بڑھانے کے چکر میں نافرمان نہ ہو جانا کہ اللہ کے خزانوں سے مان کے ہی ملتا ہے، جھک کے ہی ملتا۔ دینے کو تو اس نے فرعون کو بھی دیا، ملنے کا مطلب ہے وہ ملنا جو میری دنیا بھی بنا دے، میری آخرت بھی بنا دے۔ وہ ملنا کیا ملنا ہے جو مجھے اللہ سے بھی کاٹ دے، اپنوں سے بھی کاٹ دے، اپنے آپ سے بھی کاٹ دے۔ وہ ملنا کیا ملنا ہے؟ وہ دھن کیا دھن ہے، وہ دولت کیا دولت ہے جو مجھے میرا آپ بھلا دے، بیوی بچے بھلا دے، گھر بار بھلا دے۔ کیا زندگی ہے یہ؟ يعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون، انہیں صرف یہ چمک دمک نظر آ رہی ہے، انہیں موت کے بعد کچھ نہیں نظر آ رہا کہ آگے کیا ہے۔ پہلی سطر تھی الحمدللہ رب العالمین، غم نہ کرنا، پالنے والا رب ہے اللہ، پالنے والا اللہ ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، جان لو ہر جاندار، رینگنے والا، اڑنے والا، تیرنے والا، چلنے والا، دوڑنے والا جو بھی ہے، سب کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، خزانوں کا مالک۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر شے کے خزانے بے حساب بے شمار۔ للہ الامر من قبل ومن بعد، نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، ابتدا سے پاک ہے، انتہا سے پاک ہے، کوئی اس کے اوپر نہیں، کوئی اس سے چھپا ہوا نہیں۔ علیم بذات الصدور وإن تجہر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، ارے میری طرح کھپ ڈال کے اس کو سنانے کی ضرورت نہیں ہے، سرگوشیوں میں بول تو بھی سنتا ہے، تھکا ہوا ہے، زبان حرکت دینے کی بھی ہمت نہیں ہے، تالو سے لگا کے بیٹھ جا اور دل کی دھڑکنوں سے اس سے باتیں کر، وہ بھی سنتا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقِّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ، اس اللہ کو چھوڑ کر جدھر دوڑو گے، جدھر جاؤ گے، ذلت اور پستی کے سوا کچھ نہ ملے گا، کچھ نہ پاؤ گے۔ لہذا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو کدھر؟ اللہ کی طرف۔ کدھر؟ اللہ کی۔ اور فرار کسے کہتے ہیں؟ دوڑنا۔ عربی بڑی خوبصورت زبان ہے، میں علماء سے گلے کرتا ہوں، یہ عربی نہیں سمجھاتے نہ پڑھاتے، بس تم سے کیا گلا،
ہمارے تو مدرسوں والوں کو عربی کا ذوق نہیں ہے، تم سے کیا گلا کر، فقہ ہی فقہ، فقہ ہی فقہ۔ مفتی عبدالستار، مفتی نجیب، سارے مفتی بننے کے شوقین۔ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ میرے رب کا کلام ہے، کاش سمجھتے تو صحیح۔ ایک وہ کلام ہے جو دل کے تاروں کو چھیڑتا ہے، یہ وہ نغمہ ہے جو دل کے تاروں پر بجتا ہے۔ لیکن آج عالم غیر عالم کے لیے قرآن ایک ایسا کلام ہے جو اوپر سے گزرتا ہے، تھوڑا سا عقل کو ٹچ کرتا ہے، جنہوں نے تھوڑی بہت عربی پڑھی ہے، دل کے تاروں پہ نغمہ بن کے گونجے اور سارا جسم جھنجھنائے اور ساری روح سرشار ہو اور رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ ایسے لوگ چلے گئے، ایسا قرآن سمجھنے والے چلے گئے۔ آئے اشاق گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر۔ میں تو چراغ رخ زیبا سے بھی ڈھونڈ تھک گیا۔ ہوں گے کہیں ضرور، یہ تو میں نہیں کہتا کہ نہیں ہوں گے، کیونکہ دنیا خالی نہیں ہوئی، میرے ڈھونڈنے میں کمی ہے۔ ہوں گے لوگ۔ فرار، دوڑنا، ہر والا دوڑنا، یہ جڑی دوڑنا، یہ سارے دوڑنے ہیں، لیکن ہر دوڑ میں مطلب الگ الگ ہے۔ فرار، دوڑنا، لیکن یہ دوڑنا کون سا دوڑنا ہے؟ جس میں آدمی ڈر کے جب بھاگتا ہے، جب آدمی ڈر کے بھاگتا ہے تو فرار کا لفظ آتا ہے اس کے لیے، فرار، یہ ڈر کے بھاگ رہا ہے۔ ڈر کے بھاگنے کے لیے فرار کا لفظ آتا ہے۔ اور جب آدمی عادی دوڑتا ہے تو اس کے لیے ہر والا کا لفظ آتا ہے، جرا کا لفظ آتا ہے۔ اور جب آدمی مقابلے میں دوڑتا ہے تو اس کے لیے سباق کا لفظ آتا ہے۔ پھر دوڑو، کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کسی سے ڈر کے کہہ رہا کوئی توڑو۔ 97 میں آگ لگی، عرب تو اپنی فطرت سے بولے گا نا، جیسے ہم پنجابی اپنی فطرت سے بولتے ہیں، میمن میمنی بولتا ہے، سندھی سندھی بولتا ہے، پٹھان پشتو اپنی فطرت سے بولتا ہے۔ تو وہ 97 میں آگ لگی ہوئی تھی اس میں مینا میں، تو میں وہیں تھا، تو وہ دھواں آگ نظر آ رہی تھی، چونکہ ہم تھوڑا سا دور تھے، ہم دیکھ رہے تھے، تو اس آگ سے نکل کر جو لوگ آ رہے تھے تو ایک مجموعہ آ رہا تھا، اس میں ایک عرب آ رہا تھا دوڑتا ہوا۔ اس نے ہمیں دیکھا کہ ہم کھڑے ہوئے تو کہنے لگا فرا، دوڑو دوڑو دوڑو۔ نہیں کہا سابقو، نہیں کہا ہرول، نہیں کہا اجرے، نہیں کہا فرا، دوڑو دوڑو، آگ آ رہی ہے دوڑو۔ تو میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ففروا، کدھر؟ الاللہ، ڈر کے دوڑو۔ اللہ کہہ رہا ہے ڈر کے دوڑو۔ اور آدمی ڈر کے کہاں دوڑتا ہے؟ جہاں پناہ ملے، ادھر دوڑتا ہے جدھر پناہ ملے۔ تو میرا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ففروا الاللہ، جس کو اقبال کہہ رہا ہے نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب، تیرے عفو بندہ نواز۔ ففروا الاللہ، پوری کائنات تیری دشمن ہے، پوری کائنات تمہیں لوٹنا چاہتی ہے، تمہیں تباہ کرنا چاہتی ہے، تو اب تم ڈھونڈو، پناہ ڈھونڈو، بھاگو۔ کدھر؟ تو اللہ کہہ رہا ہے الاللہ، 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 اللہ کی طرف۔ کفا باللہ وکیلا، کفا باللہ شہیدا، کفا باللہ نصیرا، کفا باللہ علیما، کفا باللہ نصیرا، کفا باللہ ولیا، کفا باللہ رقیبا، کفا بربک ہادیا ونصیرا، فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم۔ الیس اللہ بکاف عبدہ یا ابن آدم خلقت السماوات والارض ولم اعی بخلقہن افیعجنی رغیف عیش اسوقہ الیک۔ میرے بندے آؤ دوڑو۔ کدھر؟ میں تیرا وکیل، میں تیرا کفیل، میں تیرا نگہبان، میں تیرا پہرے دار، میں تیرا دوست، میں تیری کفالت کرنے والا، تیرا کیس لڑنے والا، تیری نگہبانی کرنے والا، تجھ سے راز و نیاز کرنے والا، تیرے دکھڑے سننے والا، تیرا بہترین دوست، تیرا بہترین مددگار،
اور میں تم سب کے لیے کافی ہوں. اکیلا کوئی ایسا میرے اللہ کے سوا نہ پاؤ گے جو اکیلا کافی ہو. تو مخلوق ہے اور مخلوق کی حد ہے، کہیں سے شروع کہیں پہ ختم، اونچائی، لمبائی، چوڑائی، ابتدا، انتہا، طول، عرض، اس کے اندر مخلوق ہے. اور اللہ ابتدا سے پاک، انتہا سے پاک، وہ طول سے پاک، وہ عرض سے پاک، وہ مشرق سے پاک، وہ مغرب سے پاک، شمال سے پاک، جنوب سے پاک، وہ جگہ سے پاک، زمانے سے پاک، صورت سے پاک، مورت سے پاک، رنگ سے پاک، رنگ و بو سے پاک، کھانے پینے سے پاک، بیوی بچوں سے پاک، ضرورت حاجت سے پاک، نیند اونگ سے پاک، ظلم و ستم سے پاک، بھول بھلائیوں سے پاک. عادل اللہ، رحمان اللہ، رحیم اللہ، ملک القدوس اللہ، المؤمن المهيمن اللہ، العزیز الجبار المتکبر اللہ، الخالق الباری اللہ، المصور الغفار اللہ، القہار الوہاب اللہ، الرزاق الفتاح اللہ، العلیم القابض اللہ، الباسط الخافض اللہ، الرافع المعز المذل اللہ، السمیع البصیر اللہ، الحکم العدل اللہ، اللطیف الخبیر اللہ، الحلیم العظیم اللہ، الغفور الشکور اللہ، العلی الحسیب الکریم اللہ، الرقیب اللہ، المجیب اللہ، الباعث اللہ، الواسع اللہ، الشہید اللہ، الوکیل اللہ، الحمید اللہ، القوی اللہ، المتین اللہ، المحصی اللہ، المبدی اللہ، المعید اللہ، المحیی اللہ، المميت الله، الحكيم الله، الودود الله، المحيي المميت الله، الحي القيوم الله، الواجد الماجد الله، الواحد الأحد الله، الصمد القادر الله، المقتدر الله، الأول الآخر الظاهر الباطن الله، الوالي الله، المتعالى الله، البر التواب الله، المنتقم الله، العفو الرؤوف الله، مالك الملك الله، ذو الجلال والإكرام الله، المقسط الجامع الله، الغني المغني الله، المانع الضار الله، النافع النور الله، الهادي البديع الله، الباقي الوارث الله، الرشيد الصبور الله، العلي العظيم الله، الحنان المنان الله. قل اللهم مالك الملك الله، الله لا إله إلا هو الله، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الله، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى الله. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو الله، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم الله، هو الله الذي لا إله إلا هو الله. قل هو الله أحد الله، الله الصمد الله، لم يلد الله ولم يولد الله ولم يكن له كفوا أحد الله. یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے. کدھر جاؤ؟ ففروا الی اللہ، رغبا الی اللہ من غیر زاد الا التقى وعمل المعاد. میری ساری دوڑ میرے اللہ کی طرف. ہاں، جب تو اللہ کو پائے گا تو تو اپنے آپ کو بھی پائے گا. جب اللہ کی محبت تیرے اندر آئے گی تو پھر تو اپنے آپ کو پہچانے گا. جاؤ کچھ وقت اپنے اللہ کو دو، نکلو ان دھندوں سے، ان موبائلوں سے، ان لین دین سے، اللہ کو ڈھونڈو. یا ابن آدم اطلبنی تجدنی فإن وجدتنی وجدت كل شيء وإن فتنی فأتک كل شيء وأنا خیر لک من كل شيء. ابن آدم میری طلب میں آ، مجھے پالے، میں وعدہ کرتا ہوں تو میری طلب میں آئے گا، میں تمہیں مل جاؤں گا. اور اگر میں ملا سب کچھ ملا، اور اللہ نہ ملا کچھ نہ ملا. اللہ ملا کچھ نہیں کھویا، اللہ نہ ملا کچھ نہیں پایا. اللہ کو پا کے
کوئی نہیں کبھی ناکام ہوا، اور اللہ کو کھو کے کوئی کبھی کامیاب نہیں ہوا۔ فتح شکست اور چیز ہے، کامیابی ناکامی اور چیز ہے۔ فتح سکندر یونانی بھی کرتا چلا گیا، چنگیز خان بھی کرتا چلا گیا، تیمور بھی کرتا چلا گیا، فتوحات نمرود نے بھی کی، کیسر اور کسرا نے بھی کی۔ فتح اور ہے، کامیابی اور ہے، شکست اور ہے، ناکامی اور ہے۔ احد میں میرے نبی کو شکست ہوئی ہے، ان سے بڑھ کے کون ہوگا؟ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، ان سے بڑھ کر کون ہوگا؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، میرے نبی سے بڑھ کے کون ہوگا؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اس ہستی سے بڑھ کے کون ہوگا؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اس ہستی سے بڑھ کے کون ہوگا؟ ومن اللیل فاسجد لہ وسبحہ لیلا طویلا، ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اس ہستی سے بڑھ کے کون ہوگا؟ والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی، وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی، اس ہستی سے بڑھ کے کون ہوگا جس کا رب ثنا خواں بن جائے؟ خود اللہ نعت خوانی کرے، یہ قرآن کی نعت خوانی ہے۔ میرا رب اپنے حبیب کی شان بیان کر رہا ہے۔ نعت کیا ہے؟ شان بیان کرنا۔ نعت عربی میں، شان بیان کرنا اردو میں۔ تو میرا رب اتنے بڑے مقام والا حبیب، اتنے بڑے مقام والی ہستی، ان سے بڑھ کے کون ہوگا؟ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَآىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم۔ ان سے بڑھ کے کون ہوگا؟ ان سے بڑھ کے کون ہوگا؟ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ ان سے بڑھ کے کون ہوگا؟ قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، اس ہستی سے بڑھ کے کون ہوگا؟ ہاں یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ آخری نبی ہیں، یہ آخری رسول ہیں، یہ سید الکونین ہے، یہ اولین و آخرین کے سردار ہیں، جن کی نبوت کا شہرہ عرش تک جا رہا ہے، فرش تک جا رہا ہے۔ نبیوں پر نبی، نبیوں کے نبی، فرشتوں کے نبی، انسانوں کے نبی، جنات کے نبی، پتھروں کے نبی، پہاڑوں کے نبی، درختوں کے نبی، جاندار کے نبی، بے جان کے نبی۔ آپ 10 سال کی عمر تھی، پتھر کے پاس سے گزرتے، آواز آتی السلام علیکہ یا رسول اللہ، پتھر بولتے۔ آپ درخت کے پاس سے گزرتے، آواز آتی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ درختوں کو پتہ ہے کون ہے، پتھروں کو پتہ ہے کون ہے۔ احد پہاڑ کی اوٹ کی غار میں یوں ٹیک لگائی پتھر کے ساتھ، زخمی ہو کر جو ہی آپ کی کمر مبارک احد پہاڑ کے ساتھ لگی تو اتنی جگہ پورا پتھر نرم کشن میں تبدیل ہو گیا کہ یہ آخری نبی ہیں۔ اس بے جان پتھر کو بھی پتہ ہے، کسے نہیں پتا؟ ان کی امت کو نہیں پتا کہ یہ کون ہیں۔ پتھروں کو پتا ہے یہ کون ہیں، امت کو نہیں پتا یہ کون ہیں۔ پہاڑوں کو پتا ہے یہ کون ہیں، امت کو نہیں پتا یہ کون ہیں۔ پرندوں کو پتا ہے یہ کون ہیں۔ آپ تبوک سے واپس آ رہے سوئے، ایک سانپ جوتے میں گھس گیا، آپ اٹھے اور جوتا پہننے لگی کہ ایک چیل نے جھپٹا مارا،
اور آپ کے پاؤں ٹچ ہونے سے پہلے پہلے جوتا اٹھایا اور اس کو یوں کیا تو اس میں سے سانپ نیچے گرا. اس سانپ نے آپ کو کچھ نہیں کہنا تھا، ممکن ہے وہ بھی آپ کا بوسہ لینے آپ کے جوتے میں آ کے بیٹھ گیا ہو. دسنے والی بات تو ہو نہیں سکتی. ممکن ہے آپ کا بوسہ لینے آ گیا، اندر آ کے بیٹھ گیا ہو، لیکن اس چیل کو بھی پتا ہے کہ یہ جوتا آخری نبی کا ہے، اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، محمد ہیں، احمد ہیں، ماحی ہیں، حاشر ہیں، عاقب ہیں، فاتح ہیں، خاتم ہیں، ابو القاسم ہیں، طٰہٰ ہیں، یاسین ہیں، مزمل ہیں، مدثر ہیں، بشیر ہیں، نذیر ہیں، داعی اللہ ہیں، سراج منیر ہیں، ہادی ہیں، مہدی ہیں، راشد ہیں، رشید ہیں، ناصر ہیں، منصور ہیں، مجتبی ہیں، مرتضی ہیں، مجتبی ہیں، نبی الاولین والآخرین ہیں، خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، اللہ کا جھنڈا اٹھانے والے ہیں. یہ محمد بن عبداللہ ہیں، بن عبد المطلب، بن ہاشم، بن عبد مناف، بن قصی، بن کلاب، بن مرہ، بن کعب، بن لبی، بن غالب، بن فہر، بن مالک، بن نضر، بن کنانہ، بن خزیمہ، بن مدرکہ، بن الیاس، بن مدر، بن نزار، بن معد، بن عدنان، بن عود، بن حمیصہ، بن سلامان، بن عرز، بن بوز، بن قموال، بن ابی، بن عوام، بن ناشد، بن حزاب، بن بلداس، بن یدلاف، بن طابخ، بن جاہم، بن ناحش، بن ماخی، بن عوفی، بن عبخر، بن عبید، بن الدعاء، بن حمدان، بن سنبر، بن یثربی، بن یحزن، بن یلحن، بن ارعوى، بن عید، بن زیشان، بن عیسر، بن اقناد، بن ایہام، بن مقصر، بن ناحد، بن زارع، بن سمی، بن مزی، بن عوض، بن عرام، بن قیدار، بن اسماعیل، بن ابراہیم، بن آذر، بن ناحور، بن سلوج، بن رعو، بن فائج، بن عابر، بن ارفخشاد، بن سام، بن نوح، بن لامک، بن متوشال، بن ادریس، بن یرد، بن ملح ایل، بن قینان، بن آنوش، بن شیس، و بن آدم علیہ الصلوۃ. اللہ کو ڈھونڈو، یہ ہے وقت وہ تم اپنے آپ کو دے رہے ہو، یہ وہ وقت ہے جو تم اپنے آپ کو دے رہے ہو. اللہ کی طلب میں لگو، یہ وہ وقت ہے جو تم اپنے آپ کو دے رہے ہو. اس کے سامنے سجدوں میں سر رکھو، یہ وہ وقت ہے جو تم اپنے آپ کو دے رہے ہو. الگ تنہائی میں بیٹھ کے اسے یاد کرو، آنسو بہاؤ، یہ وہ وقت ہے جو تم اپنے آپ کو دے رہے ہو. خلوتوں میں بیٹھ کے اس کے نبی کی زندگی پڑھو اور اس کو یاد کر کے آنسو بہاؤ، اس کے عشق و محبت میں تڑپو اور روو، یہ وہ وقت ہے جو تم اپنے آپ کو دے رہے ہو. یہ تنہائیوں میں اسے یاد کرنا، اس کے حبیب کو یاد کرنا، کبھی گناہوں پہ رونا، کبھی جہنم سے ڈرنا، کبھی جنت کے شوق، کبھی اس سے لاڈ، کبھی اس سے ناز و انداز، کبھی اس سے گلے، اور گلے بھی کرو اور اس سے اپنے دکھڑے بھی سناؤ. دیکھتے نہیں ہو نوح علیہ السلام نے دعا مانگی، دو لفظ، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، بس انک ان تذرہم یضل عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا والمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا. یہ آخری 3-4 سطریں دعا، اور دعا سے پہلے اپنی کہانی، اپنے دکھڑے، اپنے غم، اپنے شکوے اللہ کو سنا، اپنے اللہ کے اپنی ساری کہانی سنایا کرو. دعا اسی کا نام ہے. دعا اس کا نام نہیں کہ مولوی عبدالستار نے ہاتھ اٹھائے تم نے آمین کہنا شروع کر دیا، اس کا نام دعا نہیں ہے. وہ اللہ سے دکھڑے شیئر کرنے کا نام دعا ہے. اب نوح علیہ السلام دعا مانگنے لگے، لیکن کہاں سے شروع کی ہے؟ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا. اس کا دعا سے کیا تعلق؟ دعا تو آخر میں آ رہی. جیسے آدمی کسی بڑے مالدار کے پاس کوئی غریب چلا جائے تو جاتے نہیں کہتے جی 1 لاکھ دے دو، یہ کبھی نہیں کہے. وہ پہلے اپنی کہانی سنا کر اس کو نرم کرتا ہے، نرم کرنے کے بعد کہتا ہے جی میری یہ ضرورت. تو جو جتنے خوبصورت انداز میں پیش کرتا ہے اتنی جلدی اگلے سے وہ وصول کر لیتا. کہ کبھی کوئی سائل جاتے ہی نہیں کہتا یہ مجھے 1 لاکھ کی ضرورت ہے مجھے آپ دے دیں. وہ پہلے اپنا چہرہ ایسا بناتا ہے، پھر اپنی کہانی سناتا ہے، پھر آخر میں اپنا تقاضا پیش کرتا ہے.
اور پھر اگلے اس کو دیتے ہیں، تو میرا رب تو میرے نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ ایک بھی زندہ نہ چھوڑ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کی طاقت کو ظاہر کیا اور اس کی دعوت کو طاقت کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا۔ چنگیز خان مر گیا، اس کا بیٹا تھا جوجی، اس نے اس کو روس کی سلطنت دی۔ دوسرا بیٹا فدائین، اس کو اس نے اپنا کیپٹل دیا کرا کرم صحرائے گوبی میں۔ تیسرا لڑکا تھا چگتائی، جس کو اس نے ترکستان کی سلطنت دی۔ چوتھا لڑکا تھا تلوئی، اس نے اس کو ایران سے عراق تک کا سارا علاقہ دیا اور افغانستان یہ سارا دیا۔ تو ہلاکو خان کا زمانہ تھا۔ ہلاکو یہ اس کا پوتا ہے چنگیز خان کا، جس نے بغداد کو تباہ کیا، مصر پر حملہ کرنے جا رہا تھا، اور مصر آخری ملک رہ گیا تھا مسلمانوں کے پاس، باقی ہاتھ سے نکل چکے تھے۔ کہنے لگا بس اب ہم ختم، اس نے لڑائی کی طاقت ہی نہ تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام چلا کچھ لوگوں نے، اور ایک کتاب میں یہ بھی تھا، رکن الدین بیبرس جو مصر کا بادشاہ تھا، اس نے کچھ علماء کو تاجروں کے بھیس میں بھیج دیا تاتریوں میں کہ ذرا جا کر ان کو دعوت و تبلیغ کرو، کوئی ان میں مسلمان ہو جائے، اور ہم میں کوئی طاقت نہیں ان سے ٹکر لینے کی۔ تو بڑا بیٹا جوجی تھا، اس کا پوتا تھا درکا خان ابا کا، اور اس کا بیٹا درکا پوتا، وہ اس وقت میں روس کا حکمران تھا۔ تو یہ ترکی کے تاجر سودا بیچتے ساتھ ساتھ تبلیغ کرتے، تو تاتری تھوڑے تھوڑے مسلمان ہونے لگے۔ ان میں ایک وزیر تھا جو بڑا آدمی تھا، بارکا خان کا ہم نشیں، وہ مسلمان ہو گیا۔ اس نے بارکا خان کو اسلام کی باتیں بتائی، تو اس نے پوچھا یہ باتیں تمہیں کس نے بتائی؟ تو وہ کہنے لگا یہ جو مسلمان تاجر آتے ہیں۔ تو اس نے کہا اچھا اب آئے تو مجھے بتانا۔ تو ایک قافلہ آیا، جب اس کو لے کر گیا، کہا تمہارا اسلام کیا ہے؟ قرآن پاک سنایا تو وہ مسلمان ہو گیا۔ اس کے اسلام پر جو پوری روسی شاخ تھی اس دن میں ساری کی ساری مسلمان ہو گئی، وہ سارے مسلمان ہوئے۔ ادھر ہلاکو خان نے مصر پر چڑھائی کی، پیغام بھیجا کہ دیواریں گرا دو، دروازے کھول دو، زمین پر دو خاکان نہیں رہ سکتے، اگر یہ کرو گے تو تمہاری جان بخشی جائیں گی، ورنہ نیل تمہارے خون سے سرخ کر دیا جائے گا۔ تو ادھر لشکر نکلا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دے دی۔ جب اسے پتا چلا کہ وہ آ رہا ہے بیبرس کو، تو اس نے فوراً برکا خان کو خط لکھا۔ تو اس نے اسی وقت اس سے پیغام بھیجا کہ مصر پر حملہ کرنے سے پہلے تمہیں مجھ سے نپٹنا ہوگا۔ وہ حیران ہو گیا، اس نے کہا تجھ سے کیوں؟ تو نے قانون نہیں پڑھا چنگیز خان کا کہ کبھی دو تاتاری آپس میں مت لڑے؟ تو بارکا خان نے پیغام بھیجا کہ تو کافر ہے، اور وہ بھی کافر تھا، میں مسلمان ہوں، اب میرا تمہارا کوئی رشتہ نہیں، اب اگر تم نے مصر پر حملہ کیا تو پہلے مجھ سے ٹکر لینی ہوگی۔ وہ نکل پڑا۔ تو جب وہ باز نہیں آیا تو درکا خان اپنے لشکروں کو لے کر نکلا اور ہلاکو بکھر گیا۔ تو 50 برس کے بعد پہلی دفعہ تاتری تلواریں آپس میں ٹکرائی، اور ان کے پیچھے کام کیا چند تبلیغ والوں نے۔ بغیر طاقت کے انقلاب آ گیا۔ کہتے ہیں کہ تمہارے پاس حکومت تو ہے نہیں، تم انقلاب کیسے لاؤ گے؟ انقلاب کے لفظ پر غور کرے۔ انقلاب قلب سے ہے، قلب دل کا پلٹ جانا، یہ عمل مانے انقلاب کے۔ پھر اس کے مجازی طور پر استعمال کرتے ہیں، تختہ الٹ گیا، حکومت لے لی، سیاست پر آ گئے، اور حقیقی انقلاب دل کا بدل جانا، دل کا یوں ہو جانا، یہ اصل انقلاب ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر جاتا ہے اور اپنے انقلاب آ جاتا ہے، اور جب دعوت چلتی ہے، تبلیغ کا کام چلتا ہے، تو اس طرح اللہ تعالیٰ دلوں کی زمین کو نرم کرتا ہے۔ تو بغیر کسی طاقت کے اللہ تعالیٰ نے اسے پوری قوم کو کہا آؤ ٹکر لے لو۔ اب دو ہاتھی، نہ وہ مرے، لیکن اس لڑائی میں ہلاکو زخمی ہوا۔ وہ لڑائی میں تو نہیں زخمی ہوا، وہ خود زخمی ہوا۔ ہلاکو خان اپنا تغلق تیمور اس کی نسل میں سے تھا۔ وہ جلال الدین رحمت اللہ علیہ تھے اور رشید الدین، انہوں نے اس کو دعوت دی، اس نے ہاں کی، ابھی تو میں ولی عہد ہوں، جب بادشاہ بنوں گا تو آ جانا۔ یہ چغتائی نسل میں تھا۔ تو جب وہ مرنے لگا تو ابھی وہ بادشاہ نہیں بنا تھا۔ انہوں نے کہا بیٹا میں دنیا سے جا رہا ہوں، تو تیمور جب بادشاہ بنے تو اس کو میرا پیغام پہنچانا ہے۔ جب تیمور تغلق بادشاہ بنا تو وہ وہاں سے چلے، اس کا کیپٹل منگولیا کے قریب کہیں تھا، تو وہاں اس نے پہنچنے کی کوشش کی، راستہ نہیں ملا۔ تو ایک رات اس نے فجر سے پہلے زور سے اذان دی۔ اذان جو دی تو بادشاہ کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے کہا یہ نغمہ کیا ہے؟ کون اتنی دور سے شور مچا رہا ہے؟ پکڑ کر لائے۔ تو پوچھا یہ درویش کون ہے؟ کہا میں رشید الدین جلال الدین کا بیٹا ہوں۔
कैसे आए हो? आपने कहा था मेरे बाप को कि जब मैं बादशाह हो जाऊं तो मुझसे मिल लेना। हाँ हाँ बताओ इस्लाम क्या है? दावत दी, वो मुसलमान हो गया। मुसलमान होते ही एक वजीर को बुलाया तो बुलाकर कहा मैं मुसलमान हो गया हूँ, तू क्या कहता है? उसने कहा मैं तो पहले से ही हुआ पड़ा हूँ, तेरे डर से नहीं बताया। उसके 4 वजीर थे, एक मुसलमान हुआ पड़ा था, 3 और थे, उनको बुलाया, दावत दी, वो तीनों मुसलमान हो गए, चारों मुसलमान हो गए। फिर अपने सालार को बुलाया, कहा मैं मुसलमान हो गया हूँ, तुम क्या कहते हो? उसने कहा मैं जबान का बोल नहीं समझता, तलवार का बोल समझता हूँ। ये मुझसे लड़े जो इस्लाम की दावत देने आए हैं, मुझे ये जेर कर ले तो मैं मुसलमान हो जाऊंगा, नहीं करता तो फिर नहीं होता। उसने कहा ये तो नहीं है कि एक अक्ल की चीज को तलवार से समझना चाहते हो। कहा बस मेरे पास और कोई रास्ता नहीं समझने का। तो रशीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं उससे लड़ूंगा। कहा कि मारा जाएगा। तो वो जिन है सारी जिंदगी लड़ाइयों में गुजरी है, तू कहाँ लड़ेगा इससे? मैं इससे लड़ूंगा। अगला दिन तय हो गया, सारे शहर में मुनादी हो गई। उसने रात को अल्लाह ताला से दुआ की, अल्लाह तेरे काम को आया हूँ, मरवाना है तो मरवा दे, करवाना है तो करवा दे। अगले दिन शहर इकट्ठा हुआ, लोहे की 2 जिरेह पहन कर आया और दोनों हाथों में तलवार, उनके पास खंजर भी नहीं, खाली हाथ, उसके दोनों हाथों में तलवार। जब मुकाबले में आया तो कहा ये लो मेरी तलवार। उन्होंने उल्टे हाथ से तलवार ली और सीधे हाथ से उसके सीने पर मुक्का मारा। जब उसको मुक्का लगा हल्का सा तो 3 कलाबाजियां खाकर वो जमीन पर गिरा और बेहोश हो गया। जब होश में आया तो कहने लगा कि मुझे एक ही मुक्के में इस्लाम समझ आ गया, काफी है, ज्यादा की जरूरत नहीं।